اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودی سے جنگ کرے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت یا پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہودی میرے پیچھے ہیں، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ اے مسلمان یہودی میرے پیچھے ہیں، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہیں۔ یہودیوں کے اسکالرز و محقق یعنی یہود کے عالم و علماء، جس طرح ہمارے عالم و علماء ہوتے ہیں اس طرح یہودیوں کے بھی عالم اور علماء ہوتے ہیں۔ وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہ کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کر کے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارک کو پڑھنے کے بعد غرقد کو اپنا پاسبان شجر قرار رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پہ پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقد کی درخت لگانے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس سرزمین کی ہر چیز پکار کہے گی کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ اور اس وقت یہی درخت گونگا بن کر چھپی ہوئی یہودی کا پناہ گاہ بن جائے گا۔ یہودی جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم خصوصاً یہودیوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہے۔ یہودیوں کو مسلمان سے زیادہ ڈر ہے، اتنا ڈر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجر کاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک یہ درخت دائیں اور بائیں جانب لگائے جا چکے ہیں۔ تو سوچئے کہ اب تک کتنے درخت لگائی جا چکی ہوگی۔ یہودی اپنے کاموں میں مصروف ہی ہے، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس درخت کی شجر کاری اور کاشت اس ممالک میں بڑے پیمانے پر جاری ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، جن میں انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، افغانستان بھی شامل ہیں، اور بہت تیزی سے غرقد کی پودے میں لگی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ راجستھان کے علاقوں میں بھی یہ درخت لگانے میں مصروف ہے۔ امریکہ کا ادارہ USAID کے تعاون سے اسے لگانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ میری اسکرین پہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق کیا یہ وہ درخت تو نہیں جو آج کل ہر جگہ پر بہت تیزی کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، اور ہر جگہ چاہے پہاڑوں پر ہو، زمین پر ہو، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر صبح ہر گلی اور ہر علاقے میں یہ درخت بہت تیزی کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کون سی درخت ہے، کیا یہ وہی درخت ہے یا کوئی اور درخت ہے؟ یاد رہے، ایک مسلمان کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اس لیے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کو جان کر اپنی ایمان اور اعمال کا حفاظت کرے۔ اسلام میں قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی ہیں۔ ان میں بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اس میں چند نشانیاں یہ ہیں کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا، قرآن کو پڑھنے والا کم ہوں گے،
جہالت کا غلبہ یعنی کسی چیز پر حکمرانی کرنا، کسی چیز کو اپنے قابو میں کرنا۔ لوگ علم کے باوجود بھی جہالت جیسی زندگی گزاریں گے، لوگ علم کے باوجود بھی جہالت جیسی زندگی گزاریں گے، جاہلوں جیسے برتاؤ کرنے لگیں گے۔ یعنی جہالت کا دور پھر آ جائے گا جہاں بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، مار دیا جاتا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وہی دور ہے جہالت کا۔ عید کے تیسرے دن جو واقعہ ہوا مریم بچی کے ساتھ، ایک ظالم باپ نے اپنی بچی کو عید کے تیسرے دن ذبح کر کے قتل کر دیا۔ اس سے زیادہ جہالت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی؟ اسے کہتے ہیں جہالت کا غلبہ، اسے کہتے ہیں جہالت کا غلبہ۔ علم کا اٹھ جانا، قتل زیادہ ہونا، امانت کو غنیمت سمجھنا، امانت کو غنیمت سمجھنا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا، اس طرح بہت زیادہ علامات ظاہر ہو چکے ہیں، پوری ہو چکے ہیں۔ قیامت بہت قریب ہے، قیامت ایک بہت خوفناک چیز ہے، قیامت ایک بہت خوفناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کی دن رسوائی اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کی، ان دوستوں سے گزارش ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔